میں نے کچھ لنک آپ کو بھیجی ہیں، وہ جی لگا دیں۔ شیعہ شکریہ۔ کتابوں میں مطلب سینکڑوں حوالے موجود ہیں اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی اولاد تھی، اور تقریباً جو پرانے شیعہ مورخین ہیں ان کا اتفاق رہا ہے اس مسئلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی اولاد تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی اپنے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہونا یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں کہ و نساء، تو بیٹیاں یہاں پر جمع کا لفظ آیا ہے، اور جمع جو ہے وہ ایک سے زائد، بلکہ عربی میں تو جمع دو سے زائد افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے قرآن کی نص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں۔ اچھا اب دیکھیں آپ، یہ شیخ توسی بہت مشہور عالم ہیں اور متفق علیہ عالم ہیں شیعوں کے، وہ لکھتے ہیں، اصل میں یہاں پر بحث کر رہے ہیں وہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح حرام ہے تو یہ حرمت صرف بیویوں تک کے محدود ہے یا بیویوں سے آگے بھی بڑھے گی؟ یعنی اگر اللہ کے نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہے کیونکہ وہ مائیں ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ایمان والوں کی حقیقی بہنیں؟ تو اگر ان کو حقیقی بہنیں مان لیا جائے تو ان سے رشتہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں توسی، الشیخ الطوسی جن کو کہا جاتا ہے، کہ ولا یتجاوز، پہلی لائن میں ہی دیکھیے آگے کے الفاظ ہیں کہ ولا یتجاوز التحریم بہن، کہ یہ جو حرمت ہے یہ ان امہات المومنین سے آگے بڑھ کر کے ان کی بیٹیوں تک کے نہیں جائے گی کہ امہات المومنین سے نکاح کرنا حرام ہے ایمان والوں کا، تو ان کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ لأنه لا دلیل علیہ، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ بناتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا۔ زوجہ فاطمہ علیہ السلام علیًا وہو امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرایا۔ اگر امہات المومنین کی بیٹیوں کو ایمان والوں کی بہنیں مان لیا جائے تو پھر حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے درست نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کرایا۔ وَأُمُّهَا خَدِیجَةَ ام المؤمنین، اور امہا خدیجہ ام المؤمنین، اور ان کی جو والدہ تھی وہ خدیجہ تھی ام المؤمنین۔ وَزَوَّجَ بِنْتَيْهِ رُقَیہ وَأُمَّ کلثوم عثمانہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کا، رقیہ کا اور ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرایا۔ دیکھیے بنتیہ، دونوں بیٹیوں کا نکاح کرایا۔ لما ماتت الثانیہ، اور جب دوسری بیٹی کی وفات ہو گئی، قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو کانت ثالثہ لزوجناہ ایہا، کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو بھی میں اس کا نکاح ان سے کرا دیتا۔ دیکھیے یہاں پر رقیہ اور ام کلثوم کے وجود کا اور ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا دعویٰ شیخ توسی کر رہے ہیں۔ شیخ توسی جو شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی کتاب ہے المبسوط، اور یہ صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہے 159۔ اور شیخ توسی کا مقام کتنا بلند ہے یہ آپ شیعہ کسی بھی عالم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا حوالہ لگا دیں زید بھائی، ایک دوسری لنک لگا دیں سیکنڈ نمبر کی۔ جی، یہ السیرۃ المحمدیہ جلد اول صفحہ 46 ہے، اور اس کے یہ جو ویب سائٹ بھی میں دکھا رہا ہوں یہ بھی شیعوں کی ہی ویب سائٹ ہے، کتاب خانہ، دیکھیے یہ سائڈ میں لکھا ہوا ہے، اور اصلاً یہ فارسی ویب سائٹ ہے، ایران ہی سے چلتی ہے، کتاب خانہ مدرسہ فقاہت۔ اس میں یہ لکھتے ہیں اولاد الرسول، ایک دم نیچے دیکھیے، آئیے نیچے بالکل، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، لکھتے ہیں لقد انجبت خدیجۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ من الاولاد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 بچے ہوئے، اثنین من الذکور، 2 لڑکے ہوئے، اکبرہما القاسم و عبداللہ، اور ان میں بڑے قاسم تھے پھر عبداللہ، واربعۃ من الاناث، اور 4 لڑکیاں ہوئی، 4 لڑکیوں کا ذکر دیکھے کر رہے ہیں۔ وذکر ابن حاشم ان اکبر بناتہ، اور ابن حاشم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی رقیہ تھی، پھر زینب تھی، پھر ام کلثوم تھی، پھر فاطمہ تھی۔ رقیہ ثم زینب ثم ام کلثوم ثم فاطمہ، کلہن ادرکن الاسلام، اور ان چاروں کے چاروں کو اسلام کا دور بھی ملا، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ یہ دیکھیے شیعہ کتاب، شیعہ ویب سائٹ، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ تیسرا ایک لنک لگا دیں زید بھائی، اعلام الورا باعلام الہدا، یہ تو شیخ طبرسی کی کتاب ہے، اور طبرسی تو بہت ہی بڑے امام مانے جاتے ہیں شیعہ مذہب کے، شیعہ مسلک کے، اور وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے، ہاں
والناس یغلطون، جو نیچے والا جو پیراگراف ہے نا، ہاں فانما حولت میں، اور آگے دیکھیے آگے کے الفاظ ہیں، والناس یغلطون، کہ لوگ یہ غلط کرتے ہیں، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ولید لہ منہا اربع بنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے. یہاں دیکھیں یہیں پر کہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر. انما ولید لہ منہا ابنان و اربع بنات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ، کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. یہ تبرسی جیسا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بہت ہی معتبر اور مطلب شیعہ مذہب کی بنیادی علماء میں سے ہے، وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک اور آخری والا بھی ایک میں نے بھیجا ہے، وہ لگا دیں زید بھائی. یہ بھی تبرسی کا حوالہ ہے، تاج الموالید. تاج الموالید اس کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے الفصل الخامس فی عدد اولادہ و ازواجہ. یہ نیچے کی طرف دیکھیے الفصل الخامس لکھا ہوا ہے کہ 5ویں فصل جو ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج کے تعداد کے بارے میں. وَلَهُ سَبْعَةُ اولاد من خدیجہ ابنان و اربع بنات. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی خدیجہ سے، ابنان و اربع بنات. پتہ 7 کیسے لکھ دیا؟ 2 بیٹے تھے خدیجہ سے، و اربع بنات، اور 4 بیٹیاں تھیں، القاسم و عبداللہ وهو الطاہر والطیب، و فاطمہ و زینب و ام کلثوم و رقیہ. اچھا، یہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھیں، حضرت خدیجہ سے 2 تھیں، 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ایک ابراہیم تھے جو ماریہ قبطیہ سے تھے. تو ابراہیم کو ملا کر کے کہہ رہے ہیں کہ 7 اولاد تھی. تو 4 جو حضرت خدیجہ سے تھے اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قاسم اور عبداللہ، اور انہی کا لقب جو ہے وہ طاہر اور طیب تھا، اور فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ. تو یہ بھی تبرسی کی تاج الموالید جلد اول صفحہ نمبر 8 اس کی کتاب ہے. تو یہ تو مطلب ایسے حوالے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، میں نے صرف 4 پر اکتفا کیا ہے، ورنہ دسیوں حوالے شیعہ مورخین سے، شیعہ علماء سے دیا جا سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا ہے. تو شعبان بھائی نے جو کہا نا کہ یہ جب آپ رد کرتے ہیں تو یہ اہل سنت کا کہہ کر کے رد مت کریے، آپ کی کتابوں میں یہ اتنی واضح حقیقت ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت کا اتنا اہم ترین واقعہ ہے کہ اہل سنت میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور شیعوں کے یہاں بھی یہ بات کہ شیعہ گڑھنے لگے ہیں، جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا کہ بھائی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ سے ہوئی تھی، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سمجھ میں آتی کتنی تھی. پھر بعد میں یہ گڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خدیجہ سے نہیں تھی، ورنہ شیعہ مورخین نے تو بکثرت لکھا ہے آپ کو. جن اہل علم نے اصحاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ تھا اس پر کتابیں لکھی ہیں، تقریباً سب نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. تو یہ کچھ حوالے میں نے بس شعبان بھائی کی بات کی تائید میں سامنے رکھ دی، کیونکہ اسکرین میں جب سامنے چیزیں آ جاتی ہیں تو بات ذرا سا اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. بارک اللہ فیکم. خیر شیخ، بارک اللہ فیک، بہت ضروری بات تھی. اور یہ سب بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا کیا فراڈ چل رہے ہیں، اور کس طرح اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طرح سے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی عوام بس آنکھیں بند کر کے ہر چیز نگل جاتی ہے، ہر چیز لے لیتی ہے جو دے دیا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے.